الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گہر بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج چونکہ اتوار ہے، اتوار والے دن ہماری سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، فقہی مسائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا نفل کی نماز جو ہے اس کی 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ایک طرف ایک بندہ 1000 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ جس نے ایک مسئلہ سیکھا ہے اس بندے کو اس نماز پڑھنے والے سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو کچھ سوالات پہلے بھی دوران ہفتہ بھی کیے گئے، پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر یہ 3 سوال ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے جی، اگر بندہ جماعت میں لیٹ ہو جاتا ہے تو کیا اسے زبان سے نیت ادا کرنا ضروری ہے یا دل کی نیت بھی کافی ہو جائے گی؟ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر آیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت اسے مل جاتی ہے، اگر وہ زبان سے نیت کرتا ہے تو پھر رکعت چلی جائے گی، امام رکوع سے اٹھ جائے گا، پھر قومے کی حالت میں آ جائے گا، پھر سجدے کی طرف بڑھنے لگے گا۔ تو اب مقتدی کو چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ وہ آئے، زبان سے نیت نہ کرے بلکہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، وہ دل سے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ لے اور رکوع کے اندر چلا جائے، اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر بندہ دل کے اندر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعتی نماز ہے، اور امام کے پیچھے اقتداء کی نیت دل میں اگر یہ 3 چیزیں کر لیتا ہے تو زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا گیا ہے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، تو کیا رکوع میں شامل ہونے سے وہ رکعت پا لے گا یا اسے پھر بعد میں اسے ادا کرنا ضروری ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جب امام رکوع میں چلا جائے تو اگر کوئی بندہ باہر سے مسجد میں آتا ہے تو رکوع میں امام کو وہ پا لے اور سبحان ربی الاعلیٰ ایک ہی مرتبہ اگر وہ کہہ لے تو اسے وہ رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ رکعت ادا ہو جائے گی۔ اب نماز کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ مستحب اور سنت ہے، اور 1 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے۔ اگر بندے نے فرض ادا کر لیا تو بندے کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ سے اس کو وہ رکعت لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال ہے جی، جب شوہر وفات پا جائے تو عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرے یا کہیں اور جا کر عدت پوری کر سکتی ہے؟ تو اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اگر شوہر زندہ ہے تو پھر 3 مہینے 10 دن یا 3 حیض عورت کی عدت ہوگی۔ اگر شوہر وفات پا جائے تو 4 مہینے 10 دن یہ عورت عدت میں شمار کرے گی۔ تو اس کے لیے فقہاء نے ضروری لکھا ہے کہ بغیر کسی طبعی مجبوری کے عورت اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جو اس کے خاوند کا گھر ہے۔ اب اس کے اندر طبعی مجبوری کے اندر بیماری بھی آ سکتی ہے، اگر بیمار ہوئی ہے تو پھر ہاسپٹل بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے کہ وہاں اگر وہ رہے تو لڑائی جھگڑے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ عدت گزار سکتی ہے جہاں پہ وہ محفوظ اور سیف رہے۔
اس کے علاوہ عورت کا بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کے گھر سے نکل کر میکے چلا جانا کہ میں عدت وہاں جا کے گزاروں گی، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور عدت کے دوران یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، ان دنوں میں عورت کا بناؤ سنگھار کرنا، بن سور کے رہنا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اسی گھر میں گزارے، دوسرا بناؤ سنگھار نہ کرے، بلکہ سوگ کے عالم میں یہ 4 مہینے 10 دن گزارے۔ آگے جی، زیر ناف بال اتار کر غسل کرنا فرض ہے یا نہیں؟ جی نہیں، بالکل فرض نہیں ہے۔ زیر ناف بال جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب بڑے ہو جائیں تو ان کو اتار دینا چاہیے۔ اس کی تشریح میں امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ ہر ہفتے میں اتارے، اگر یہ نہ کر سکے تو 15 دنوں کے بعد، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 1 ماہ کے بعد۔ اگر 40 دن تک کسی بندے نے نہ اتارے تو نہ اس کی نماز قبول ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ گویا حرام کا کھا رہا ہے۔ تو زیر ناف بال اتارنا 40 دن کے بعد اتارنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اتار لیں تو بہتر ہے کہ بندہ پانی بہا لے، غسل کر لے، تو یہ ایک طہارت جو ہے بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال زیر ناف بال اتارنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال ہے جی، عورت یا مرد جب وفات پا جائے تو بال بڑے ہوں تو اتارنے چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اگر بال بڑے ہوں، زیر ناف بال بڑے ہوں، یا ناخن بڑے ہوئے ہوں، یا اسی طرح مونچھیں جو ہیں ان کے بال بڑے ہوئے ہوں، یا اس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی زلفیں جو ہیں وہ سنوار دیں، تو کسی قسم کے کوئی بال بھی اتارنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ زیر ناف بال اگر کوئی اتارے گا تو اس سے یہ ہے کہ میت کا جو پردہ ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عالم میں اسلام لاتا ہے کہ وہ بالغ ہے، تو اب شرعی طور پر اس کا ختنہ کرنا شریعت کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ منتخب کیا جائے جو مرد نہ ہو بلکہ عورت ہو، اور بندہ اس کے ساتھ نکاح کرے، وہ اس کی زوجیت میں آئے، پھر جا کے وہ اس کا ختنہ کرے۔ یعنی ختنہ کرنا یہ واجب ہے، اور اپنے ستر کو، شرمگاہ کو چھپانا یہ فرض ہے۔ تو ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ واجب کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ستر عورت یہ بندے کی جو شرمگاہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ ختنے کے لیے اس جگہ کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، پردہ ہٹا دیتے ہیں، تو آپ فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ فرمایا کہ وہ عورت جو ختنہ کرنا جانتی ہو اس کے ساتھ وہ نکاح کرے، اس کے بعد وہ اس کا ختنہ کرے گی۔ لیکن اگر اس طرح کا موقع اس کو میسر نہیں آتا، اس طرح کا اس کی زندگی میں واقعہ کرنا جو ہے مشکل ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا، ختنہ نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اتنے احکام سخت فرما دیے ستر عورت کے حوالے سے، تو وہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جائے جس کے بال بڑے ہوئے ہوں، تو اب اس کے لیے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے زیر ناف بال جو ہے کوئی بندہ مونڈ دے، اس لیے کہ آپ واجب کو ادا کر رہے ہیں اور فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے جسم سے کوئی اس طرح کی گندگی بھی نکلتی ہے یا اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، تو جو غسل دینے والا ہے اس کے ہر عیب کو چھپا کر رکھے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ بتایا گیا کہ غسل دینے والا نیک، صالح، متقی اور بااعتماد بندہ ہونا چاہیے، کہ اگر اس میت سے کوئی اس طرح کا عیب ظاہر ہوتا بھی ہے تو وہ ظاہر نہ کرے۔ فرمایا جس نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں بھی گزاری ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے عیب بھی اس وقت ظاہر نہیں ہونے دیتا، بلکہ جس طرح ایک نیک اور صالح بندہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح اسے گنہگار کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک نیک صالح بندے کو کفن کے 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس گنہگار کو بھی دیے جاتے ہیں۔ جس طرح نیک صالح بندے کو چارپائی پہ اٹھا کے 4 بندے لے جاتے ہیں، اسی طرح اس گنہگار کو بھی لے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ پروٹوکول دے رہا ہے، جس طرح ایک ولی کامل کی چارپائی کو رکھا جاتا ہے،
تو امام کعبہ بھی ہو تو وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک گنہگار بندہ ہو تو وہاں بھی یہی قانون اپنایا گیا۔ تو آواز قدرت آتی ہے جب میں نے اپنے بندے کے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا تو تم کون ہوتے ہو اس دنیا کے اندر عیبوں کو ظاہر کرنے والے؟ تو جب رب تعالیٰ نے ہر چیز کو چھپا کر رکھا ہے تو بندوں کو کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے عیبوں کو ظاہر کریں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں یا بغل کے بال جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو شرعی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان بالوں کو کاٹا جائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے اور دینی مسائل سیکھ سمجھ کر اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔